اللہ نے حضرت سلیمان کا واقعہ بیان کیا، اور حضرت سلیمان بادشاہ بھی ہیں نبی بھی ہیں، جلیل القدر بادشاہ، عظیم الشان نبی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو کئی قسم کے اعزازات اور معجزات سے بھی نوازا۔ ان معجزات میں سے ایک معجزہ یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولیاں جانتے تھے۔ پرندہ، کوئی پرندہ بھی وہ اپنی بولی بول رہا ہوتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ عطا کیا کہ حضرت سلیمان اس کی بولی سمجھتے کہ یہ پرندہ کیا کہہ رہا ہے۔ علمنا منطق الطیر، اور یہ بڑا اعزاز تھا پرندوں کی بولیاں سمجھنا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو یہ اعزاز دیا کہ جنات جو بڑی شریف مخلوق ہے، بھائی نہیں پتہ نہیں کیا کرتے ہو تم، روزانہ بھول جاتے ہیں بٹن، جنات جیسی شریف مخلوق کو حضرت سلیمان کے تابع کر دیا۔ حضرت سلیمان کے مستری مزدور جن تھے، ان سے بڑے بڑے کام لیتے، دریا میں، سمندر میں، عمارتوں میں، اور ان میں بڑے غوطہ زن اور سمندر سے موتی نکالنے والے۔ تو جنات پر بھی اللہ نے حضرت سلیمان کو حکومت عطا کی، اور وہ آپ کی رعایا اور آپ کے تابع تھے۔ اسی طریقہ سے ہوا کو مسخر کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا لے کر اڑتی، اور وہ ہوا بھی اس طرح اللہ نے مسخر کی، اگر آپ موٹر سائیکل پہ بھی چڑھیں تو آگے سے ہوا اتنی تیز ہوتی ہے کہ بڑا مشکل ہوتا ہے، اور گاڑی کی ہوا اور زیادہ تیز ہوتی ہے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے ہوا کو اس طرح مسخر کیا کہ تخت ایک مہینے کی مسافت صبح اور ایک مہینے کی مسافت شام کو، لیکن وہ نیچے سے تیز ہے، اوپر شیشے بیشے بھی نہیں، اور تخت ہوا پہ، اور اوپر سے فرمایا رخا، اوپر تیز نہیں معلوم ہوتی تھی، بالکل نرم محسوس ہوتی تھی، جیسے پرسکون۔ حالانکہ آپ اندازہ کر لیں کہ ہوائی جہاز جب چلتا ہے تو کسی کو ہوائی جہاز کے اوپر ذرا بٹھا دو تو وہاں ٹھہرنا ہی ناممکن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہوا کی رفتار تو تیز رکھی، لیکن اس کے اوپر کے زور کو ختم کر دیا، نرم ہوا اور بغیر تکلیف دینے والی۔ یہ ساری عظمتیں اور شانیں عطا کرنے کے بعد اب حضرت سلیمان پر وقت آ گیا جو ہر مخلوق پہ آنا ہے، وہ وقت ہے موت والا۔ عظمتیں بڑی بیان کی، لیکن موت ایسی چیز ہے جو کسی کی پرواہ نہیں کرتی، بادشاہت بھی نبوت بھی۔ تو موت کا وقت جب قریب آیا تو یہی بیت المقدس جہاں آج جھگڑا ہو رہا ہے اور لڑائی ہو رہی ہے، تو اس بیت المقدس کی تعمیر ہو رہی تھی، یہی اسی کی تعمیرات جاری تھی، اور جنات مزدور مستری تھے، ابھی تک تکمیل نہیں ہوئی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پہ وقت مقرر آ گیا۔ تو انبیاء کرام کے خصائص میں سے ہے کہ انہیں اکراماً اطلاع دی جاتی ہے، اور وہ اختیار بھی اکرامی ہوتا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملک الموت نے جب موت کی خبر دی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو فکر لگی کہ اگر مجھ پر موت آ گئی تو یہ جتنی عمارت بنی ہے جنہوں نے تو اس کو بھی بگاڑ دینا ہے۔ تو یہ جو مسجد ہے بیت المقدس یہ رہ جائے گی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے
अर्ज की कि मैं एक शीशे के कमरे में खड़ा होता हूं और वहां आराम से मेरी रूह को निकाल लो ताकि जिन्नात को समझ न लगे कि मुझ पे मौत आ गई। आप जरा सोचते भी हैं हजरत सुलेमान ने ये काम क्यों किया कि अगर मौत आ गई तो इन जिन्नों पर मेरा बस नहीं चलेगा, तसर्रुफ नहीं चलेगा। पैगंबर पे मौत आए तो जिन्नों पे तसर्रुफ नहीं, और पाकिस्तानी बाबों पे मौत आए तो पूरी पिंडी चला रहे, इस्लामाबाद चला रहे। और पिछले दिनों एक और वलीउल्लाह की खबर आई, वो बिलावल भुट्टो साहब का दादा तो नहीं, नाना ही है, नाना भुट्टो साहब। तो आपका बिलावल कह रहा था कि भुट्टो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो कब्र से हुकूमतें गिरा भी रहे हैं और ला भी रहे। कब्र से भुट्टो साहब जी कब्र से हुकूमतें गिरा रहे हैं और ला भी रहे। आप अंदाजा करें, आप ऐसे बेईमान तुम्हारे हुक्मरान हैं, यहूदियों से भी बदतर और ईसाइयों से भी बदतर। तो भुट्टो साहब हुकूमतें बना रहे हैं और हजरत सुलेमान क्या कह रहे हैं कि मुझे यहां शीशे के कमरे में मेरी रूह निकले ताकि ये जिन कहीं गड़बड़ न करें। इसी तरह वो तो बाबा भुट्टो भी अब बाबा बन गया, बाबा नेक बाबा। और जो दूसरे बाबे तो ये तो जनाब पूरे मुतसर्रिफ है, कोई बेटा देने वाला, कोई बेटी देने वाला, कोई हुकूमतें बनाने वाला, कोई चलाने वाला। आप अगर अपने हुक्मरानों को देखें, शहबाज हो, नवाज हो, और वो मुरीदनी वाला इमरान हो, कोई भी हो, तो सब के सब कब्र परस्ते, या घोड़ा परस्त या कब्र परस्त। तो इनका यह नजरिया है कि सब कुछ करने वाले बाबे मरने के बाद गाजी बचा रहा है कराची को तूफानों से। समुंदर का तूफान आए, क्या कहते हैं मीडिया, गाजी साहब ने बचा लिया, फला ने बचा लिया। तो याद रखो ये खालिसतन कुफरिया नजरिया है और ये जाहिलियत का नजरिया है। ये मोहम्मद मुस्तफा का दिया हुआ दीन नहीं है। ये अकीदा रखना कि बाबे मरने के बाद बेटे बेटियां देते हैं, कारोबार चलाते हैं और सुनते देखते हैं और सब कुछ जानते हैं और मुरीद की हर मुश्किल में काम आते हैं। ये वो नजरिया है कि अबू जहल से भी 10 कदम शिरक में आगे है। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम खड़े हुए, रूह मुबारक निकल गई, मौत आ गई। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि 1 साल तक हजरत सुलेमान की मैयत मुबारक लाठी पे रही। बैतुल मुकद्दस की तामीर मुकम्मल हो गई। अब जिन देखें भाई हजरत साहब मुराकबा में खड़े हैं, लंबी इबादत हो गई, कभी इधर फिरे कभी इधर फिरे। अल्लाह ताला ने लकड़ी के कीड़े को, दीमक को, सीख जिसको कहते हैं, उसको मुसल्लत किया उस लाठी पर जिस पे हजरत सुलेमान टेक लगा के खड़े थे। अब वो दीमक उसको खाने लगी, लकड़ी का कीड़ा, और जो ही वो लाठी नीचे से कमजोर हुई और ऊपर मैयत का वजन आया, लाठी टूट गई और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मैयत वजूद वो जमीन पर गिरा और गिरने की आवाज आई, धड़ाम से गिरा। तो जिन मुतवज्जे हुए आवाज सुनकर, ये क्या हुआ? तो जिन जब करीब आए तो उन्होंने कहा, ओहो, ये तो हम ऐसी मुसीबत में पड़े रहे। अब इसमें भी कई हिकमतें थी। एक हिकमत यह भी थी कि जिन्नात दावा कर रहे थे लोगों के सामने कि हम गैब जानती हैं, हमें भी पता चलता है। आज जिस तरह हम लोग के पास जाओ तो आपको बताएंगे मेरे जिन ताबे हैं और जिन गैब जानती हैं, तेरे चोरी शुदा माल वगैरह जिनों के जरिए मैं बता देता हूं। हालांकि हमारे फुकहा ने साफ लिखा, अल बहरुर राइक में और बड़ी बड़ी किताबों में लिखा कि अगर कोई आमिल तुम्हें यह कहता है कि मैं चोरी शुदा माल जानता हूं,
خواہ کہے کہ جن بھی بتاتے ہیں مجھے، جنوں کا نام لے کے بھی کہے کہ میں تمہارا چوری شدہ مال جانتا ہوں، تصدیق کرنے والا بھی کافر ہے اور یہ دعویٰ کرنے والا بھی کافر ہے، کیونکہ غیب جاننا کس کی شان ہے؟ آج تو جناب مولوی بیٹھے ہیں انگوٹھے پہ سیاہی لگا کے، انگوٹھے پہ سیاہی لگائی اور نابالغ بچہ سامنے بیٹھاؤ، نابالغ تو بالغ کیوں نہ بٹھاؤ، اور نابالغ بچہ سامنے بٹھاؤ، اے جی جنوں کا بادشاہ آ گئی ہے، حاضر ہو گئی ہے، فلانی چیز کہاں ہے، یہ کراچی پشاور کی خبریں دی جا رہی ہے، اور پھر کچھ دارہ بھر کے اور کچھ جو بالکل ازلی بدبخت اور مہر شدہ زندگی کے، وہ کیا کہتے ہیں، ہم قرآن دیکھ کر حساب لگاتے ہیں۔ یہ سب سے بڑے بدبخت کہتے ہیں قرآن دیکھ کر ہم تمہیں بتاتی ہیں۔ تو اب وہ قرآن کیسے دیکھتے ہیں کہ قرآن کھولا، کہیں حضرت موسیٰ کا واقعہ آ گیا، جادوگروں کا واقعہ آ گیا، تو انہوں نے کہا بھی تجھ پہ جادو ہوگی، تجھ پہ فلاں ہوگی ہے، اور کچھ ہیں وہ جوں گٹھے لگاتی ہیں۔ تو میں نے کہا کئیوں کو کہا کہ میں یہ جو تم گٹھ لگاتے ہو، کوئی بھی میں اس کو گٹھ لگاتا ہوں جو بھی ہو تو وہ 10 انچ آگے کر کے پیچھے کر کے سارا کچھ ہو جائے گا۔ تو ہاتھ کی صفائی سے او جی بڑھ گئی ہے، لکیر لگا کے بڑھ گو، بڑا جادو ہے، تو مرنے والا ہے، فلاں فلاں۔ تو یہ سب اسی جن سے غیب کی خبریں بتانے والے اور احوال غیبیہ، نجومیوں کی، کوہان کی اور اس طرح کے پالسٹ، اور یہ سب ہندوؤں، یہودیوں، عیسائیوں کی طرز ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ طرز نہیں، نہ آپ کا دین ہے۔ آپ اندازہ کریں، حدیبیہ کا مقام ہے، رات کو بارش ہو گئی، آپ حدیبیہ، بخاری شریف میں حدیث ہے، حدیبیہ میں تشریف فرما تھے، تو آپ نے صبح فرمایا کہ کچھ لوگ کافر ہیں، کچھ مومن ہیں، کچھ وہ لوگ ہیں کہ صبح کی کفر میں اور کچھ نے ایمان میں۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا مطلب؟ تو آپ نے فرمایا کہ جن لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ ستاروں کی وجہ سے بارش ہوئی تو کافر بھی، وہ کافر ہے۔ اور جو کہتا ہے بارش دینے والا اللہ ہے، ستاروں کی کوئی تاثیر نہیں، تو فرمایا مومن بھی، وہ آدمی مومن ہے۔ آپ اندازہ کریں، یہ میرا فتویٰ نہیں، یہ بخاری ہے۔ اور ستاروں کے برج اور ان کی تاثیریں وہ ماننے والے، تو یہ جتنے توہمات جہلیت ہیں، شریعت نے سب کو اکھاڑ کے رکھ دیا۔ تو جنات کا دعویٰ تھا کہ ہم غیب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا پول بھی کھول دیا کہ اگر یہ غیب جانتے ہوتے، حضرت سلیمان پہ موت آ گئی اور یہ کام پہ لگے رہے اور انہیں قریب کھڑے ہوئی میت کا پتہ نہیں چلا کہ یہ زندہ ہے یا میت ہے۔ تھوڑے چولہا چو تعویذ کر کے لیا سے، تھوڑے سارے مال کے ڈنگر کراچی پشاور سے لائیں گے۔ اور آج سب سے بڑی یہ جاہلیت ان عاملوں نے پھیلائی ہے، تعویذوں کے اڈے، عملیات کے اڈے، اور وہاں کاروبار، اور وہاں پر پورے MBBS بن کے بیٹھے ہیں، اور بڑے سپیشلسٹ تعویذ جو ڈاکٹر ہیں۔ ڈاکٹر تو جناب کوئی ایک چیز کا سپیشلسٹ ہوتا ہے، لیکن جو عامل ہے یہ ہر چیز کا سپیشلسٹ ہے، صرف پیسے دو۔ خیر، عامل پہلے بھی ہم سے ناراض ہیں، پھر نہ ہو جائے۔ تو اب یہاں قرآن پاک کا ذرا انداز دیکھو، فرمایا فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ، الموت کا لفظ آیا کس کے لیے؟ پیغمبر کے لیے، موضوع سے نکلنا، پیغمبر حضرت سلیمان کے لیے۔ فرمایا جب ہم نے فیصلہ کر دیا، قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ، حضرت سلیمان پہ موت کا فیصلہ کر دیا۔ اب ذرا ایمان کا اظہار کرو، اگر پیغمبر پر موت نہ آتی ہوتی یا پیغمبر کے حق میں موت بے ادبی اور گستاخی ہوتی تو اللہ موت کا لفظ بولتے؟ حضرت سلیمان کے لیے بولا جا رہا ہے الموت، آگے ما دلہم علی موتہی الا دابت الارض، ما دلہم
نہ دلالت کی ان کی، نہ رہنمائی کی ان کی۔ حضرت سلیمان کی موت پر کوئی سی چیز نے دلالت نہیں کی، الا دابۃ الارض، مگر کیڑا زمین کا، زمین کی وہ دیمک اور کیڑا، لکڑی کھانے والی سیخ، وہ دابۃ الارض تاکل من ساعتہ، وہ کھاتی رہی حضرت کے عصا مبارک کو، من ساعتہ، حضرت کے عصا مبارک، عصا سمجھتے ہو؟ ہاں، حضرت کے عصا مبارک کو۔ پیغمبر کا ڈنڈا بھی مبارک ہے، پیغمبر کا ڈنڈا بھی مبارک ہے، بارکنا ما حولہ، پیغمبر کی ہر چیز مبارک ہے، پیغمبر کے ہاتھ والا عصا بھی مبارک ہے، ڈنڈا شریف، عصا شریف، سواری شریف، سواری مبارک۔ اور یہ صرف نبی کی شان ہے، یہ تیرے حضرت کی کوئی چیز شریف نہیں، یہ پیغمبر کا مقام ہے کہ پیغمبر کی سواری بھی مبارک ہے، پیغمبر کا عصا بھی مبارک ہے۔ توجہ ہے نا؟ ہاں، انہوں نے پیغمبر والا پروٹوکول پیروں کو دیا ہے، اور یہ پیر بھی، پیر بر وزن خنزیر، سرپی بدن بنے نہ بنے، یہ جو موجودہ مروج پیر ہیں ان کو یہ پروٹوکول دیا، اور کیا تبرک کے لیے پیشاب پیتے ہیں، نوش فرمان پیر صاحب کا پیشاب پیتے ہیں، اور یہ ایسی گپ نہیں ہے، ہم نے خود دیکھا، شادی ہمارے رشتہ دار تھے، شادی تھی تو انہوں نے سلطان باؤ کے پیر آئے، وہ کتوں والے اور گھوڑوں والے پیر، وہ آئے تو ان پیر صاحب کو ایک بڑے تھال میں بٹھایا اور اس کو غسل دیا، اور پیر صاحب کے وجود سے جو پانی لگا ہوا نیچے رہ گیا وہ سالن میں ڈالا بطور تبرک، اور وہ پانی کہاں کہاں سے گزرا تھا قابل بیان نہیں، پیر صاحب کی کس کس راستے سے پانی گزر کے نیچے جمع ہوا، اور اس کو بطور تبرک کے۔ اور ان بے ایمانوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کسی پیر کی شان نہیں ہے، محمد الرسول اللہ کی شان یہ ہے کہ آپ کے منہ مبارک سے نکلا ہوا تھوک بھی مبارک ہے، آپ کے وضو کا پانی بھی مبارک ہے، اعضاء کے وضو کا پانی بھی صحابہ اپنے منہ پر مل دیتے تھے، اور آپ کی تھوک مبارک، لعاب مبارک بھی خوشبودار اور شفا بخش اللہ نے بنا دی۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ پیغمبر حضرت سلیمان کا عصا مبارک کو سیخ کھانے لگی، کھا گئی، فلما خرّا، پس جب حضرت سلیمان کا میت وجود گر گیا، فلما خرّا میتاً، فلما خرّا میتاً، سب مفسرین نے لکھا خرّا میتاً، حضرت سلیمان کا مظہری نے لکھا میتاً، البحر المحیط نے لکھا میتاً، امام قرطبی نے لکھا میتاً، امام خازن نے لکھا میتاً، یہ سارے بزرگ کہتے ہیں خرّا میتاً، حضرت کا میت وجود گر گیا۔ کون سا وجود؟ موت کے بعد نبی کی حالت بھی کیا ہوتی ہے؟ الحی یا میت، میت وجود گر گیا۔ اب ذرا دیکھ میرا بھائی، ضد نہ کر اور بڑے پیار سے مسئلہ سمجھ، پیغمبر کا میت وجود لاٹھی کی ٹیک نکل گئی تو کھڑا رہ سکا، کھڑا رہ سکا، اگر کھڑا ہوا بغیر ٹیک کے کھڑا نہیں رہ سکتا تو پڑا ہوا قیاموں کو سے نمازیں کیسے پڑھ سکتا ہے؟ پڑا ہوا اٹھ کے قیاموں کو سے نمازیں بطریق اولا نہیں پڑھ سکتا۔ اب یہاں سال گزر گیا، دنیا کے کسی مولوی سے پوچھ لو حضرت سلیمان نے نمازیں پڑھی تھی؟ پوچھو پوچھو پوچھو، سال تک میت وجود کھڑا رہا، اور ساری دنیا کے ملا جمع ہو جائیں، ایک روایت نہیں پیش کر سکتے کہ حضرت سلیمان کے میت وجود نے کوئی ایک نماز پڑھی ہو۔ نبی کریم علیہ السلام کا پاک وجود 3 دن بغیر دفن کے ام المومنین کے حجرہ میں رہا، اور 3 دن نمازوں کے ٹائم آتے رہے،
مسجد نبوی میں جماعت ہوتی رہی، پیغمبر کریم کا پاک وجود حضرت عائشہ کے حجرے میں رہا۔ دنیا کا کوئی مولوی، ویسے باں کرنی آسان ہے، ذرا بتائے نا صحابہ کرام بھی وہاں موجود ہیں جو پیغمبر کی ایک ایک حالت کو نقل کرنے والے ہیں۔ ان 3 دنوں میں میرے نبی نے کوئی ایک نماز پڑھی ہو؟ جی ایسے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہو؟ یہ تو 3 دن آپ کا پاک وجود حجرہ میں ہے۔ خدا کی قسم اگر ایک نماز بھی ان 3 دنوں بعد موت کے حجرہ میں پڑھی ہوتی تو صحابہ ضرور بیان کرتے۔ ایک ایک حالت کو بیان کرنے والے، آپ کے وجود کی ایک ایک حالت اور خوشبو تک کو بیان کرنے والے، موت کے بعد اگر پیغمبر کریم نے کوئی نماز پڑھی ہوتی، حضرت سلیمان سال تک رہے، لاٹھی کی ٹیک نکلی، وجود نیچے گر گیا۔ میرا بھائی مسئلہ بالکل صاف ہو گیا، آگے تیری قسمت ہے، تو محمد بن مروان کی طرف جانا ہے، جھوٹی روایتوں کو ماننا ہے یا خدا کے قرآن کو ماننا ہے؟ رضینا قسمت الجبار فینا، ہم تو اللہ نے جو ہماری قسمت بنائی ہم اس پہ راضی ہیں۔ لنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ نے کتاب اللہ ہماری قسمت میں رکھی، اور جھوٹے قصے سنانا تمہاری قسمت میں رکھا، جھوٹی روایتیں سنانا تمہاری قسمت میں رکھا۔ یہ خالص قرآن ہے، کہیں ترجمہ دیکھ لے۔ فلما خرّا، حضرت کا میت وجود گر گیا۔ اگلا مسئلہ بھی قرآن ساتھ بیان کر رہا ہے کہ جب وجود پاک گر گیا، میت وجود، تبینت الجن، تبینت الجن، تبینت کے 2 معنی ہیں، لازم بھی متعدی بھی۔ فرمایا جنہ دے پول کھل گئے، تبینت الجن، وہ جو جن دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم غیب جانتے ہیں، فرمایا کھل گیا جنوں پر، یا جن کھل گئے دوسرے لوگوں پر، دونوں باتیں ہو گئی۔ اس لیے صیغہ ایسا آیا جو لازم بھی ہے متعدی بھی ہے۔ جنوں کو اپنے اوپر بھی کھل گئے، لوگوں کے سامنے بھی جنوں کی حقیقت آ گئی۔ کیا آئی؟ اللہ کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، اگر جن غیب جانتے ہوتے تو اتنے بڑے عذاب مہین میں، یہ اینٹیں اٹھانے والا، گارے اٹھانے والا، سال تک کے اس بڑی عذاب میں نہ رہتے، مشقت میں نہ رہتے۔ پتہ چل گیا پیغمبر پہ موت کا آنا برحق ہے، پیغمبر کے لیے موت بے ادبی نہیں ہے، پتہ چل گیا۔ اور یہ بھی پتہ چل گیا پیغمبر پہ موت آئے، سارے جہان پہ تصرف تو دور کی بات، اپنی جان پہ بھی تصرف کر سکتا۔ ہاں، اور تیسرا یہ بھی پتہ چل گیا کہ پیغمبر پہ موت آ جائے، وجود دفن نہ بھی ہو، زمین کے اوپر بھی ہو، تو اس جسم کے ساتھ نمازیں پڑھنا، اس جسم کے ساتھ نمازیں حجیں موت کے بعد نہیں ہوتی۔ اور چوتھا مسئلہ یہ بھی پتہ چل گیا کہ پیغمبر کا پاک وجود سال تک کھڑا رہا۔ ڈنڈا سخت ہے یا نبی کا وجود؟ نرم وجود، اور ڈنڈے کو تو سیخ کھا گئی لیکن نبی کے وجود کو نہیں چھیڑا۔ ڈنڈے کو تو سیخ کھا گئی لیکن پیغمبر کے وجود کو نہیں چھیڑا۔ اللہ نے بتا دیا موت کے بعد چاہے دفن ہو یا نہ ہو، پیغمبر کا وجود بھی محفوظ ہوتا ہے۔ ہاں، یہ خصائص انبیاء میں سے ہے۔ اور یہ بھی بتا دیا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، یہ نسائی شریف۔ اور بالکل جو خبر واحد ہو، اور خبر واحد پہ جب امت کا تحامل آ جائے، یعنی خیر القرون کا، اور پھر مؤید بالقرائن، قرآنی قرائن سے مؤید ہو جائے، تو وہ خبر واحد کل متواتر بن جاتی ہے۔ وہ خبر واحد کیا بن جاتی ہے؟ کل متواتر۔ اس لیے تابعین کے زمانے سے اس روایت پہ اجماع رہا ہے، خیر القرون کا اجماع۔
اور پھر قرآنی کرائم یا حضرت سلیمان کا وجود با حضرت عزیر کا وجود 100 سال تک میت رہا. اماتہ اللہ میاتام 100 سال تک حضرت عزیر کا وجود وہ سالم محفوظ رہا. اللہ نے بتا دیا موت کے بعد پیغمبر کا وجود ہوتا بھی میت ہے، ہوتا بھی میت ہے، ہوتا بھی محفوظ ہے.